بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید ایم سی کیوز پوائنٹ آفیشیل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرز. اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ریپیٹڈ جنرل نالج کے ایم سی کیوز شیئر کریں گے. پارٹ 1 ود بریف ڈیٹیلز. اس ویڈیو میں یونیکنیس یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹیلز کو کور کیا ہے. آپ کو یوٹیوب پر کافی جنرل نالج کی ویڈیوز مل جائے گی لیکن کسی بھی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ڈیٹیلز نہیں ملے گی. یہ اس ویڈیو کی خاصیت ہے کہ ہم نے ڈیٹیلز کو شامل کیا گیا اور یہ mcqsplanner.com کی خاصیت ہے کہ وہ کچھ منفرد لے کے آتا ہے. اس کے بعد ہماری جتنی بھی ویڈیوز آئے گی جنرل نالج سے ریلیٹڈ، پاک اسٹڈی سے ریلیٹڈ، اسلامیات سے ریلیٹڈ، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز شیئر کریں. اس ویڈیو میں جتنا بھی جنرل نالج آپ کے ساتھ شیئر ہوگا وہ سب ہماری ویب سائٹ mcqsplanner.com پر بھی اویلیبل ہے. لارجسٹ اسٹیڈیم آف ایتھلیٹکس آف پاکستان واز ان پاکستان میں ایتھلیٹس کے لیے سب سے بڑا اسٹیڈیم کہاں پر موجود ہے؟ آپشن بی اسلام آباد. اسلام آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا ایتھلیٹکس کا اسٹیڈیم موجود ہے جس کا نام ہے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم. یہ ملٹی پرپز اسٹیڈیم ہے، یعنی کہ اس کو آپ 2 یا 2 سے زائد کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہو. کرنٹلی یہاں پہ فٹ بال میچز ہوتے ہیں لیکن یہ ایتھلیٹکس کا اسٹیڈیم بھی ہے پاکستان میں سب سے بڑا، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 48,000 لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اسٹیڈیم میں کسی بھی میچ کو دیکھنے کے لیے. اور دا اسٹیڈیم واز بلڈ ان دا 1970s. یہاں پہ ایس لگایا گیا ہے یعنی کہ 1970 کی دہائی میں یہ اسٹیڈیم بنایا گیا تھا. آرڈر آف کلاؤڈ اینڈ بینر از دا موسٹ پریسٹیجیس ملٹری ایوارڈ آرڈر آف کلاؤڈ اینڈ بینر. یہ کس ملک کا خاص ملٹری ایوارڈ ہے؟ گیون آپشنز میں سے آپشن بھی ریپبلک آف چائنا. ریپبلک آف چائنا کا یہ ملٹری ایوارڈ ہے جسے ریسپلینڈڈ بینر بھی کہا جاتا ہے. ریپبلک آف چائنا کو، جو کہ ابھی کرنٹلی تائیوان ہے، یعنی کہ آرڈر آف کلاؤڈ اینڈ بینر یہ چائنا کا ایوارڈ نہیں ہے، یہ تائیوان کا موسٹ پریسٹیجیس ملٹری ایوارڈ ہے. اس کو سروس میں 15 جون 1935 میں لایا گیا اور یہ 5th ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے تائیوان کی ملٹری آرڈرز میں سے. ورلڈ لانگسٹ اسٹریٹ از. دنیا کی سب سے بڑی گلی کون سی ہے؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن ہے یونگ اسٹریٹ جس کی لینتھ 1896 کلومیٹرز ہے. آٹوپسی ریلیٹڈ ٹو. آٹوپسی کس چیز کے ساتھ ان گیون آپشنز میں سے تعلق رکھتی ہے؟ آپشن ہے پوسٹ مارٹم. پوسٹ مارٹم یہ ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہ اسپیشلائز سرجیکل پروسیجر ہے جس سے آپ ڈٹرمائن کرتے ہو کاز اینڈ مینر آف ڈیتھ کہ یہ موت کس وجہ سے ہوئی. یہ زیادہ تر پولیس کیسز میں یا اسیسینیشنز میں، مرڈرز میں پوسٹ مارٹم ہوتے رہتے ہیں. ہمایوں نامہ واز ریٹن بائی. ہمایوں نامہ کس نے لکھا؟ یہ بڑا ریپیٹڈ اور فیمس ایم سی کیوز ہے جنرل نالج کا. ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی گلبدین بیگم. گلبدین بیگم یہ مغل پرنسس تھی اور بیٹی تھی مغل ایمپرر بابر کی، جو کہ فاؤنڈر تھے مغل امپائر کے، اور اس کو جانا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی تھی ہمایوں نامہ، تو یہ اس وجہ سے کافی فیمس تھی. اور دی اکاؤنٹ آف دا لائف آف ہر ہاف بردر. ہاف بردر کا مطلب ہوتا ہے کہ سوتیلا بھائی. امپرر ہمایوں یہ سوتیلے بھائی تھے گلبدین بیگم کے، اور انہوں نے یہ ہمایوں نامہ لکھا تھا آن دا ریکویسٹ آف امپرر اکبر. سعودی بلینئر اسامہ بن لادن میڈ ہز منی تھرو وچ بزنس. سعودی عربیہ کے بلینئر خاندان سے تعلق رکھنے والے اسامہ بن لادن، جو کہ القاعدہ کے فاؤنڈر بھی تھے، انہوں نے جو رقم تھی، جو پیسے تھے ان کے پاس، وہ انہوں نے کس بزنس کے تھرو بنائے تھے؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن بھی کنسٹرکشن بزنس. اسامہ بن لادن کے جو فادر تھے ان کا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس تھا. اسامہ بن لادن یہ سعودی عربین سٹیزن تھے 1994 تک. اس کے بعد وہ سیریا چلے گئے لیکن یو ایس پریشر کی وجہ سے ان کو سیریا چھوڑنا پڑا. وہ افغانستان میں انہوں نے اپنا بیس بنایا اور انہوں نے یو ایس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. ادھر انہوں نے القاعدہ کو اسٹیبلش کیا. اسامہ بن لادن یہ ممبر تھے ویلتھی بن لادن فیملی کے، کو پتہ ہونا چاہیے. اور اسامہ بن لادن کے جو فادر تھے ان کا نام تھا محمد بن عواد بن لادن، جو کہ سعودی ملینئر تھے فرام حضرموت یمن. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سعودی ملینئر تھے لیکن ان کا بیسک تعلق کہاں سے تھا؟ یمن سے تھا، اور وہ فاؤنڈر تھے کنسٹرکشن کمپنی سعودی بن لادن گروپ کے. برگیون گلیشیئرزن. برگیون نامی گلیشیئر یہ پانی میں آپ برف کے تودوں کو کہہ سکتے ہو، اسے گلیشیئر کہتے ہیں. یہ کہاں پر واقع ہے؟ آپشن ڈی چلی. برگن گلیشیئر یہ ساؤترن چلی میں واقع ہے اور یہ 66 کلومیٹر ان لینتھ ہے، اور اٹ از دا لانگسٹ گلیشیئر ان دا ساؤترن ہیماسفیئر، یعنی کہ ساؤترن ہیماسفیئر میں لانگسٹ گلیشیئر ہے آؤٹ سائڈ انٹارکٹیکا. انٹارکٹیکا سے باہر کی ساؤترن ہیماسفیئر کی بات ہو رہی ہے.
The glacier is named after the German geologist Johann Brogen Mestorf. Which continent is without glacier? ये भी काफ़ी रिपीटेड जनरल नॉलेज का MCQs है। किस बर आज़म में ग्लेशियर्स नहीं हैं? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तकरीबन सारे बर आज़मों में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलावा। 91% ग्लेशियर्स वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, 8% ग्रीन लैंड में मौजूद है, 0.5% लेस देन 0.5% नॉर्थ अमेरिका में, 0.2% एशिया में और लेस देन 0.1% ये साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। रोम द कैपिटल ऑफ इटली इज़ लोकेटेड बिसाइड द रिवर। रोम जो कि इटली का कैपिटल है, ये किस दरिया के साथ वाक़? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी तिबर रिवर है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स यानी कि हिस्टोरियंस के मुताबिक द सिटी ऑफ रोम को 1753 BC में ऑन द बैंक्स ऑफ द तिबर यानी कि तिबर रिवर के साथ इस सिटी को पाया गया था, जो कि 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी ऑफ ओस्तिया है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा रिवर दरिया कौन सा है? ऑप्शन डी रॉयल रिवर। रॉयल रिवर ओनली 201 फीट है। आपको यहाँ पे ये लाइन शो रही होगी, दिस इज़ जस्ट रॉयल रिवर, जो कि 61 मीटर लॉन्ग है और ये लोकेटेड है मोंटाना, जो कि स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑयल कंपनी शेल? फेमस ऑयल कंपनी शेल, इसके बानी कौन है? ऑप्शन है मार्कस शैम्यूल। सर मार्कस शैम्यूल ये जस्टिस पीस ऑफिसर भी थे और ये लॉ मेयर ऑफ लंदन के एंड द फाउंडर ऑफ द शेल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी के, जिसको बाद में रिकंस्ट्रक्टेड किया गया, हॉलैंड बेस्ड कंपनी इसको बनाया गया और इसको कॉमनली कहा जाता है रॉयल डच शेल। और ये यानी कि हमारे यहाँ तो इसको शॉर्ट फॉर्म में शेल कहा जाता है ना, लेकिन जो फुल फॉर्म है उसका वो रॉयल डच शेल, जो कि ऑयल कंपनी है। रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन इसको पहली बार कब पब्लिश किया गया था? ऑप्शन डी 1922 में। ये अमेरिकन जनरल इंटरेस्ट फैमिली मैगजीन है, जो कि साल में 10 टाइम्स रिलीज़ होती है और इसका हेड क्वार्टर मिड टाउन मैनहट्टन यानी कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़या है। इस मैगज़ीन को 1922 में वजूद में लाया गया और इसके जो बानी थे वो डेविड वैलिस एंड उनकी वाइफ लीला बेल वैलिस थी। Which state of the USA are called mother of states? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किस स्टेट को मदर ऑफ स्टेट्स यानी कि तमाम स्टेट्स की माँ कहा जाता है? ऑप्शन बी वर्जीनिया। इसकी वजह ये है कि इसमें 8 अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट में पैदा हुए और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे मेंशन मज़ीद स्टेट्स हैं, इनके भी कुछ पार्ट जो है वो वर्जीनिया के साथ जा मिलते हैं। सो इस वजह से वर्जीनिया को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ स्टेट्स। UN जनरल असम्बली मीट्स एवरी ईयर फॉर द न्यू सेशन इन विच मंथ? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली का इजलास हर साल होता है न्यू सेशन के लिए, वो किस महीने में मिलते हैं? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन भी सितंबर या टू दिसंबर यानी कि, लेकिन मोस्टली सितंबर में होते हैं, लेकिन कभी कभार किसी इश्यूज़ की वजह से दिसंबर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मोस्टली सितंबर इनका न्यू सेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस का एनुअल मीटिंग होता है और इसका जो प्रॉपर सेशन होता है वो जनवरी से शुरू हो जाता है और टिल सितंबर तक ये जारी रहता है, जिसमें ऑल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट से पहले। एंशिएंट सिटी ऑफ बैजेंटीन इज़ टुडे नॉन एज? बैजेंटीन की जो पुरानी सिटी है उसको टुडे यानी कि आज के दौर में उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इस्तांबुल। यानी कि एंशिएंट सिटी ऑफ बैजेंटीन को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, जो कि कैपिटल था एक ज़माने में रोमन एम्पायर का, जो कि बाद में इस पे कब्ज़ा किया किसने? ओटोमन एम्पायर ने, जो कि ओटोमन एम्पायर का जो ड्यूरेशन था वो 1453 से लेके 1922 तक रहा और द कैपिटल देन मूव टू तुर्की जब तुर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। सो इसको यानी कि ये तुर्की का हिस्सा बना। ऑफिशियली रीनेम्ड इस्तांबुल इन 1930 में इसका नाम चेंज करके इस्तांबुल रखा गया। ये सिटी है लार्जेस्ट सिटी और फाइनेंशियल सेंटर है रिपब्लिक ऑफ तुर्की का 1923 से। इट रिमेन्स द लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप। एथेन इज ए पोर्ट सिटी ऑफ? पोर्ट सिटी वो सिटी होती है जिसके साथ बंदरगाह होती है। सो एथेन किस मुल्क की पोर्ट सिटी है? ऑप्शन सी यमन की पोर्ट सिटी है और 2015 से ये टेम्पररी कैपिटल भी है यमन का। ये ईस्टर्न रेड सी यानी कि गल्फ ऑफ एथेन के साथ नज़दीक है, सम 170 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द स्ट्रेट। बाबुल मंदीब से भी 170 किलोमीटर की दूरी पर है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय? दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि जिसको ह्यूमंस ने भेजा, एक नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि मून्स को कहते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, जैसे कि
ملٹری سیٹلائٹ ہو گیا, GPS سیٹلائٹس ہو گئے. تو یہ تمام آرٹیفیشیل سیٹلائٹس ہیں. تو اس کو کس ملک نے پہلی بار اسپیس بھیجا؟ آپشن اے رشیا نے اسپوتنک 1. یہ پہلے سیٹلائٹ کا نام ہے فرسٹ آرٹیفیشیل ارتھ سیٹلائٹ. ٹھیک ہے, اس کو سوویت یونین نے, یعنی کہ اس ٹائم تو سوویت یونین تھا نا, یعنی کرنٹلی رشیا ہے, سو USSR نے اس کو 4 اکتوبر 1957 کو اسپیس لانچ کیا تھا ایز پارٹ آف سوویت اسپیس پروگرام. اور یہ 3 ویکس تک وہاں پر موجود رہا, لیکن اس کی بیٹریز جو ہیں وہ رین آؤٹ ہو گئی, یعنی کہ ختم ہو گئی. اور یہ پھر 4 جنوری 1958 کو دوبارہ سے دنیا کے جو ایٹماسفیئر ہے اس میں جا گرا. وچ از دا لارجسٹ لیک آف دا ورلڈ؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے کیسپین سی. کیسپین سی یہ ورلڈ لارجسٹ لیک ہے. آپ کو سی کا ورڈ دیکھ کے آپ سمجھیں کہ یہ سی کی بات ہو رہی ہے, بٹ اٹس ناٹ اے سی, اٹس اے لیک. ٹھیک ہے, اور اس کی سم کریکٹرسٹکس سی جیسی ہے, یعنی کہ اس کی سیلینٹی ہو گئی, یعنی کہ اس میں جو نمک کی مقدار ہے, یعنی کہ یہ پانی جو ہے وہ نمکین ہے. اینڈ دا فیکٹ دیٹ اٹ ہیز این اوشین بیسن بلو سی لیول. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اوشین بیسن بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ لیک جو ہے یہ مینی کنٹریز میں موجود ہے, جس میں قزاقستان, رشیا, ایران, ترکمانستان اور آذربائیجان آتے ہیں. کیسپین سی کور کرتی ہے سرفیس ایریا آف 1,43,550 اسکوائر مائلز, یعنی کہ 3,72,000 اسکوائر کلومیٹر. ہو واز دا فرسٹ چائنیز نیشنل ان اسپیس؟ کون تھا پہلا چائنیز نیشنل جو کہ اسپیس کے خلا گیا؟ ان کے آپشن میں سے آپشن ہے یانگ لیوی پہلے چائنیز نیشنل بنے جو کہ اسپیس گئے. بائی دا چائنیز اسپیس پروگرام سے ان کو بھیجا گیا. وہ جب اسپیس گئے تھے سو اس مشن کا نام تھا شینزوئی 5. اور چائنا اس مشن کے ساتھ, چائنا دنیا کی تیسری کنٹری بن گئی جس نے انڈیپینڈنٹلی سینڈ کیے ہیومنس کو ان ٹو اسپیس. اس سے پہلے رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی انڈیپینڈنٹلی ہیومنس کو خلا میں بھیج چکے تھے. وچ از دا لارجسٹ گلف؟ ان گیون آپشنز میں سے کون سا گلف سب سے لارجسٹ گلف ہے؟ سو آپشن بی گلف آف میکسیکو. یہاں پہ آپ کو یہ شو ہو رہا ہوگا, اسے گلف کہتے ہیں, یعنی کہ اس کے ارد گرد کافی کنٹریز شامل ہوتی ہے. اور گلف جو یہ ایسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ٹرانسپورٹ کا کام بھی آپ کے لیے کرتی ہے. سو اٹس 6,15,000 اسکوائر مائلز, یعنی کہ اس کی آپ اگر لینتھ کی بات کریں سو یہ اسکوائر مائلز آف سی میک اٹ دا 9th لارجسٹ باڈی آف واٹر ان دا ورلڈ. اور اس کی جو کوسٹل لائن کی لینتھ ہے, کوسٹل لائن کا مطلب جو کنٹریز کے ساتھ واٹر کے بارڈرز شیئر ہوتے ہیں اسے کوسٹل لائن کہتے ہیں. سو یہ 3,700 مائلز ہے اس کا کوسٹل لائن. اور گلف آف میکسیکو بارڈرز 5 US اسٹیٹس اینڈ دی کنٹریز آف کیوبا اینڈ میکسیکو, جس میں میکسیکو اور کیوبا کو یہ ٹچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 5 US اسٹیٹس کو یہ ٹچ کرتا ہے. وچ از دا لارجسٹ کنٹری ان دا عربین پیننسولا؟ عربین پیننسولا میں کون سی کنٹری سب سے لارجسٹ کنٹری ہے؟ آپشن سی سعودی عربیہ. پہلے بات کرتے ہیں کہ عربین پیننسولا میں کون کون سی کنٹری ہے. سعودی عربیہ, یمن ہے, عمان ہے, UAE ہے, قطر ہے, بحرین ہے اور کویت ہے. سو جس میں سعودی عربیہ وہ لارجسٹ کنٹری ہے عربین پیننسولا میں. اور اس کا جو لینڈ ایریا ہے وہ تقریباً 21,50,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. نیم دا فرسٹ مسلم ہو وینٹ ان ٹو اسپیس؟ پہلے مسلمان جو کہ خلا گئے. آپشن ڈی سلطان سلمان السعود. سلطان سلمان السعود 17 جون 1985 کو ایسے پہلے مسلم بنے. فرسٹ عرب, فرسٹ سعودی اینڈ فرسٹ ممبر آف دا رائل فیملی آف وینچر جو کہ خلا گئے, یعنی کہ ان کا تعلق رائل فیملی سے تھا, السعود فیملی سے تھا. Which continent has the most countries؟ کس بر اعظم میں سب سے زیادہ ممالک موجود ہے؟ آپشن بی افریقہ. There are 54 countries on the African continent, جس میں موسٹ پاپولس کنٹری یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے وہ نائجیریا ہے جس کی پاپولیشن 206 ملین ہے. اسمالسٹ اور لیسٹ پاپولیشن افریقہ کنٹری میں آئی لینڈ کنٹری ہے جس کا نام سیچلس ہے جو کہ لوکیٹڈ ہے انڈین اوشین میں. لارجسٹ کنٹری ان افریقہ بائی لینڈ ایریا وہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے جو کہ سچویٹڈ ہے سینٹرل افریقہ میں. اگر بات کی جائے تو یہ افریقن کنٹریز ہیں. اور ایشیا کا پھر دوسرا نمبر ہے, ایشیا میں 48 کنٹریز ہیں. دی اولڈسٹ ٹینس ٹورنامنٹ ان دا ورلڈ از؟ دنیا کا سب سے پرانا ٹینس ٹورنامنٹ کون سا ہے؟ آپشن اے ویمبلڈن. ویمبلڈن کو دی چیمپئن شپس بھی کہا جاتا ہے. یہ اولڈسٹ ٹینس ٹورنامنٹ ہے ان دا ورلڈ اینڈ اٹس دا موسٹ پریسٹیجیس, یعنی کہ کافی خاص ٹورنامنٹ بھی ہے.
It has been held at the All England Club in Wimbledon, London. یعنی کہ یہ UK میں آرگنائزڈ ہوتا ہے, منعقد ہوتا ہے since 1877. Wimbledon is one of the 4 Grand Slam tennis tournament. یعنی کہ Wimbledon وہ گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ ویمبلیڈن کے علاوہ مزید 3 بھی ہیں, جس میں آسٹریلین اوپن, فرینچ اوپن اور US اوپن شامل ہیں. فلپس از اے ٹیکنالوجی کمپنی آف. فلپس کس ملک کی ٹیکنالوجی ایسیسریز بنانے والی کمپنی؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن اے نیدرلینڈ. فلپس یہ ملٹی نیشنل آپریشن ہے جو کہ جس کو بنایا گیا تھا ایندہوون نیدرلینڈز میں 1891 میں. سنس 1997 اس کا ہیڈ کوارٹر ایمسٹرڈم نیدرلینڈز میں واقع ہے. فلپس یہ ون آف دا لارجسٹ الیکٹرانکس کمپنی ہے ان دا ورلڈ, بٹ کرنٹلی ان کا فوکس جو ہے وہ ایریا آف ہیلتھ پر بھی, ہیلتھ ٹیکنالوجی پر بھی یہ کافی کام کر رہے ہیں. فارم آف ریٹن لینگویج فار بلائنڈ پیپل از نون ایز. یعنی کہ اندھے لوگوں کے لیے جو ریٹن لینگویج ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے بریلی. بریلی یہ ٹیکٹائل رائٹنگ سسٹم ہے یوزڈ بائی دا پیپل جو کہ ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں, جس میں بلائنڈ, ڈیف بلائنڈ اور یا جن کی لو ویژنس ہو, یعنی کہ جن کی نظر کم ہو. سو بریلی کو نام دیا گیا آفٹر اٹس کریٹر لوئس بریلی جو کہ فرینچ مین تھے. یعنی کہ اپنے چائلڈہڈ میں وہ اپنی نظر کو بیٹے 1824 میں ایٹ دی ایج آف 15 انہوں نے بریلی کوڈ ڈسکورڈ کی بیسڈ آن دا فرینچ الفابیٹک, کہ جس کے تھرو امپروو کیا جائے نائٹ رائٹنگ کو. یعنی کہ اگر آپ کو دکھائی نہیں دیتا سو آپ لوگوں کی باتوں کو اور آپ چیزوں کو سمجھ سکو. یوگر پاپولیشن از پریزنٹ ان. یوگر پاپولیشن کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ آپشن سی ویسٹ آف چائنا میں. یعنی کہ اس کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ ویسٹ آف چائنا میں موجود ہے. یعنی کہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد یوگرز جو ہے وہ چائنا میں موجود ہے. یوگرز یہ ترکش نیٹیو لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ جو 3 لاکھ کے قریب یوگرس ہے وہ ازبکستان, قزاقستان, کرغستان میں ارلی 21st سینچری سے کمبائنڈ یہ رہ رہے ہیں. نارتھرن سائپرس از اے ڈسپیوٹڈ ریجن بٹوین. نارتھرن سائپرس کن 2 ممالک کے درمیان تنازع کی وجہ ہے؟ آپشن ڈی سائپرس اینڈ ترکی. آپ کو یہ جو ریڈ لائن دکھائی دے رہی ہے یہ UN بفر زون ہے, یعنی کہ سائڈ پہ سائپرس ہے. سو اس کے اس سائڈ پہ جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے, یعنی کہ سیلف ڈکلیئرڈ ہے, یعنی کہ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کنٹری نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. ترکش ریپبلک آف نارتھرن سائپرس. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ترکش ایتھنک لوگ کافی موجود ہیں. سو سائپرس یہ کلیم کر رہا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے, اور یہاں پہ ویسے ہی ترکش لوگ ہیں. سو ترکی یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس پہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا علاقہ ہے. Who were the first blind men to climb Mount Everest successfully? پہلے اندھے آدمی جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو کامیابی سے سر گیا. سو آپشن سی ایرک وہن میئر. ایرک وہن میئر جو کہ امریکن ایتھلیٹ ہے, ساتھ ہی ساتھ ایڈونچرر ہے, اتر بھی ہے, ایکٹیوسٹ بھی ہے اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے. یہ پہلے بلائنڈ مین تھے جنہوں نے سر کیا ماؤنٹ ایوریسٹ کو 25 مئی 2001 کو. What computer virus holds the record for being the most widespread computer virus? کس کمپیوٹر وائرس نے سب سے زیادہ کمپیوٹرز کو افیکٹ کیا تھا؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن ہے آئی لو یو. آئی لو یو جسے سم ٹائمز لو بگا, لو لیٹر فور یو بھی کہا جاتا ہے. سو یہ کمپیوٹر وارم ہے. وارم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کافی سسٹمز کو یہ افیکٹ کرتا ہے. ایک بار اس پہ آپ کلک کرو تو آپ کے پورے سسٹم کا ڈیٹا یہ کرپٹ کر دیتا ہے. سو اس نے اوور 10 ملین ونڈوز پرسنل کمپیوٹرز کو افیکٹ کیا تھا آفٹر 5 مئی 2000, یعنی کہ 5 مئی 2000 کے بعد سے یہ تمام کمپیوٹرز کو اس نے افیکٹ کرنا شروع کیا گیا تھا. when it starts spreading. سو یہ کس طرح پہلا یہ ای میل میسج تھا جس میں ایک سبجیکٹ لائن ہوتا تھا آئی لو یو, یعنی کہ ای میل کا سبجیکٹ لائن آئی لو یو ہوتا تھا, جس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی جس میں لکھا ہوتا تھا لو لیٹر foryou.txt.vbs. یہ VBS جو ہے یہ بیسیکلی ایکسٹینشن ہے کسی بھی وائرس فائل کا. ہاؤ ہائی از دا ورلڈ ہائیسٹ واٹر فال؟ اینجل فالز. اینجل فالز جو کہ دنیا کا ہائیسٹ واٹر فال ہے. تو اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ آپشن ڈی 979 میٹرز, اور یہ واقع ہے وینزویلا کنٹری ہے. واٹ کنٹری سفرڈ دا worst 2 earthquakes in history, killing 8,30,000 in 1556 and 7,50,000 in 1976. دنیا کی وہ کون سی کنٹری جس میں دنیا کے 2 سب سے بدترین زلزلے آئے تھے جس کی وجہ سے ان کو کافی جانی نقصان ہوا تھا؟ 1556 میں ان کے 8,30,000 سے زائد لوگ جو وہ اس زلزلے کی وجہ سے
وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اور 1976 میں پھر زلزلہ آیا, ووسٹ ارتھ کویک تھا, جس میں ان کے 7,50,000 سے زائد لوگ وہ مارے گئے. سو آپشن سی چائنا. چائنا میں دنیا کے 2 ووسٹ ارتھ کویکس آ چکے ہیں. What is the largest flightless bird in the world؟ دنیا میں سب سے بڑا flightless یعنی کہ جو اڑ نہیں سکتا لیکن وہ برڈز کی کیٹیگری میں شامل ہو. سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے آسٹرچ. آسٹرچ دنیا کا سب سے لارجسٹ فلائٹلیس برڈ ہے. فلائٹلیس برڈز وہ برڈز ہوتے ہیں جو لاس دا ایبلٹی ٹو فلائی. جو اسمالسٹ فلائٹلیس برڈ ہے وہ ان ایکسیسیبل آئس لینڈ رائل ہے, جس کی لینتھ 12.5 سینٹی میٹر ہے اور ویٹ اس کا 34.7 گرام ہے. اور اسی طرح جو لارجسٹ ہے, بہت ہیویسٹ اور ٹالسٹ فلائٹلیس برڈ بھی کون سا ہے؟ آسٹرچ ہے, جس کی اگر ہم لینتھ کی بات کریں تو 2.7 میٹرز ہے اور ویٹ کی بات کریں تو 156 کلو گرام ہے. واٹ از دا ورلڈز سلویسٹ لینڈ میمل؟ دنیا کا سب سے سلویسٹ لینڈ میمل کون سا ہے؟ آپشن بی سلوتھ. 3-toed sloth یہ دنیا کا سلویسٹ لینڈ میمل ہے, اور اگر دیکھا جائے سو یہ جسٹ 1 فٹ ایچ منٹ میں کور کرتا ہے, جو کہ 0.011 مائلز آتا ہے پر آور. اور یہ اتنا سلو کیوں موومنٹ کرتا ہے؟ سو اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ میٹابولک ریٹ ہے, یعنی کہ اس کا ویری لو میٹابولک ریٹ ہے, جو کہ ریزن ہے اس کے کافی سلو ہونے کا. Who was the first black president of South Africa؟ اس کا بارے میں تو شاید آپ سب کو پتا ہوگا, یہ کافی ریپیٹڈ بھی ہے. سو آپشن سی نیلسن منڈیلا. یہ پہلے بلیک پریزیڈنٹ تھے ساؤتھ افریقہ کے, اور یہ بیسیکلی اینٹی اپرٹائڈ ریولوشنری اور پولیٹیکل لیڈر تھے. وہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھے ساؤتھ افریقہ کے 10 مئی 1994 سے لے کے 14 جون 1999 تک. نیم دا لانگیسٹ لینڈ ماؤنٹین رینج. سب سے بڑا ماؤنٹین رینج دنیا کا کون سا ہے؟ آپشن سی اینڈس. جو ماؤنٹین چین ہے, ماؤنٹین چین یہ سیریز آف ماؤنٹینز ہوتا ہے دیٹ آر جیولوجیکلی لنکڈ ٹوگیدر ہوتا ہے. ماؤنٹین چینز آر فارمڈ تھرو اے پروسیس کالڈ پلیٹ ٹیکٹونکس کی وجہ سے یہ بنتے ہیں. دی اینڈس آف ساؤتھ امریکہ, یعنی کہ اینڈس کہاں پہ واقع ہے؟ ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ میں یہ واقع ہو. یہ از دا لانگیسٹ ماؤنٹین رینج ان دا ورلڈ ہے, جو کہ اسٹریچنگ ہے اسٹیمیٹڈ ڈسٹینس کا 7000 کلومیٹر تک یہ پھیلا ہوا ہے. اٹ کٹس اکراس 7 ساؤتھ امریکن کنٹریز, جس میں ارجنٹینا, ایکویڈر, وینزویلا, کولمبیا, پیرو, بولیویا اور چلی شامل ہیں. وچ کنٹری از دا لارجسٹ مسلم کنٹری ایریا وائز؟ ان گیون آپشنز میں سے کون سی کنٹری لارجسٹ مسلم کنٹری ہے ایریا کے لحاظ سے؟ سو آپشن بی قزاقستان. قزاقستان کا کیپٹل نور سلطان ہے, جو کہ آستانہ کہلایا جاتا تھا 2019 تک. قزاقستان کا ٹوٹل ایریا 27,24,900 کلومیٹر سکوئر ہے. یہ 9th لارجسٹ کنٹری ہے ان دا ورلڈ. یہ لارجسٹ لینڈ لاک کنٹری بھی ہے, ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ لارجسٹ رشین اسپیکنگ کنٹری ہے آفٹر رشیا, اور ساتھ ہی ساتھ لارجسٹ کنٹری ہے سینٹرل ایشیا میں. دی لارجسٹ آرٹیفیشیل لیک از, آرٹیفیشیل لیک آپ ڈیمز کو بھی کہہ سکتے ہیں, سو یہ اسے لیکس کہا جاتا ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشیل لیک کون سا ہے؟ آپشن ڈی لیک کریبا. لیک کریبا یہ بگیسٹ مین میڈ لیک ہے ان دا ورلڈ, جو کہ لوکیٹڈ ہے کریبا گورج آف دا زیمبیزی ریور, جو کہ واقعی یعنی کہ زمبیزی ریور کہاں پہ واقع ہے؟ زیمبیا اور زمبابوے میں. لیک کریبا کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ 6,63,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے, اور اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ 5,400 اسکوائر کلومیٹرز ہے. Who is the youngest elected president of United States of America؟ سو آپشنز گیون ہیں. ان گیون آپشن میں سے آپشن اے جان ایف کینیڈی. جان ایف کینیڈی یہ ینگسٹ پرسن ہے ٹو بیکم پریزیڈنٹ بائی الیکشن. سو وہ جان ایف کینیڈی ہیں, انہوں نے 1960 کا پریزیڈنشل الیکشن جیتا تھا. یہ 43 سال کی عمر میں پریزیڈنٹ بنے تھے یو ایس کے. اور نومبر 22 1963 کو ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ڈیلس ٹیکساس میں, اور انہوں نے ہارڈلی 1000 ڈیز اپنے آفس میں گزارے ہوں گے, یعنی کہ تقریباً انہوں نے 3 سال اپنے آفس میں گزارے ہیں, اور ہی از بیکمنگ دا ینگسٹ پریزیڈنٹ ٹو ڈائی ان آفس. وچ آف دا فالوئنگ از دا کرنٹ لینتھ آف انڈس ریور؟ موجودہ لینتھ انڈس ریور کی کتنی ہے؟ آپشن سی 3,180 کلومیٹر ایز میپڈ, اور اگر ہسٹری بکس میں مینشنڈ ہو سو وہ 3,249 کلومیٹر ہے. سو دی انڈس از اے ٹرانس باؤنڈری ریور آف ایشیا, یعنی کہ یہ کافی ممالک میں یہ گزرتا ہے, اور اے ٹرانس ہمالین ریور آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا, یعنی کہ یہ ہمالین ریجن
سے بھی گزرتا ہے. اس کی جو لینتھ ہے وہ 3180 کلومیٹر ہے جو کہ نکلتا ہے یعنی کہ جو شروع ہوتا ہے ویسٹرن تبت سے چائنا سے اور یہ فلو کرتا ہے تھرو کشمیر یعنی کہ انڈیا میں بھی اس کا کچھ پارٹ ہے یعنی کہ جو آکوپائڈ کشمیر ہے جو کہ انڈین کنٹرول ہے. سو ادھر سے یہ جا کے گزرتے گزرتے نانگا پربت تک آ پہنچتا ہے یعنی کہ پاکستان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے گلگت بلتستان ان ایریاز میں, اور اس کے بعد یہ آتے 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 کراچی پہنچ جاتا ہے اور عربین سی میں یہ جا گرتا ہے. دی لینتھ آف امیزون ریور از, امیزون ریور کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے؟ آپشن ڈی 6400 کلومیٹر. امیزون ریور یہ ساؤتھ امریکہ میں یہ بہتا ہے یعنی کہ اکراس ساؤتھ امریکہ, اور یہ ٹوسٹنگ اینڈ ٹرننگ تھرو دا رین فارسٹ آف برازیل یعنی کہ اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ کدھر ہے؟ برازیل میں, اور یہ جا ملتا ہے اٹلانٹک اوشین سے. امیزون ریور کی لینتھ 4000 مائلز ہے جو کہ 6400 کلومیٹر بنتا ہے, لیکن اس پہ ڈسپیوٹ ہے. اس کی لینتھ جو ہے کچھ جگہوں پہ 6800 کلومیٹرز ہے. سو اس کی جو لینتھ ہے وہ اس کی اس شیپ کی وجہ سے ٹوسٹنگ اینڈ ٹرننگ کی وجہ سے ایکوریٹ معلوم نہیں ہے, لیکن جو موسٹلی ہیں وہ 6400 کلومیٹرز ہے. دی لانگیسٹ ریور آف دا ورلڈ از, دنیا کا سب سے لانگیسٹ ریور کون سا ہے؟ آپشن سی نیل ریور. نیل ریور کی جو لینتھ بتائی جا رہی ہے وہ 6650 کلومیٹرز ہے, اور اگر امیزون کے اس سے زیادہ ہے جیسے کہ ڈسپیوٹ ہے یعنی کہ کچھ لیجنڈس کے مطابق یعنی کہ جو ہسٹورینز جو کہ ان چیزوں کی پیمائش کرتے ہیں ان کے مطابق امیزون وہ کرنٹلی بتا رہے ہیں کہ لانگیسٹ ہے, لیکن موسٹلی جگہوں پہ نیل ریور جو ہے وہ ورلڈ لانگیسٹ ریور ابھی بھی ہیں. اور نیل ریور یہ لانگیسٹ ریور ہے ان افریقہ, اور یہ اٹ فلوز ان دا میڈیٹیرین سی. یہاں پہ آپ کو شو رہا ہوگا اس کا جو سٹارٹ ہے وہ لیک وکٹوریہ ہے. لیک وکٹوریہ سے آتے 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 میڈیٹیرین سی میں جا کر ایشیا از دا ورلڈ لارجسٹ کانٹیننٹ. اٹس ایرین اسکوائر مائل از, ایشیا دنیا کا لارجسٹ کانٹیننٹ ہے. اس کا ایریا اسکوائر مائلز میں کتنا ہوگا؟ آپشن بھی 1,72,12,048 اسکوائر مائلز, اور اگر اس کو اسکوائر کلومیٹرز میں دیکھا جائے تو یہ 4,45,79,000 بنتا ہے. افریقہ رینک سیکنڈ ہے, اور ایشیا جو ہے اباؤٹ 30% آف ارتھ ٹوٹل لینڈ ایریا کور کر رہا ہے. 8.7% آف دا ارتھ ٹوٹل سرفیس ایریا. 4.7 بلین اس کی آبادی ہے جو کہ 60% آف دا ورلڈ پاپولیشن ہے. میگی ناٹ لائن کنیکٹس وچ ٹو کنٹریز. میگی ناٹ لائن کن دو ممالک کو کنیکٹ کرتی ہے؟ آپشن سی فرانس اور جرمنی. میگی ناٹ لائن یہ فرانس نے بنایا تھا ڈیفینسو ضروریات کی وجہ سے. 1930 کی دہائی میں فیئر آف انویژن کی جرمنی ہم پہ انویڈ نہیں کرتے, اس ٹائم ہٹلر کا دور تھا, سو ان کی فرانس کے ساتھ لگتی نہیں تھی. سو انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے اس قسم کے میگی ناٹ لائن کو بنایا, اور اس میں کافی زیادہ فورٹریس بھی شامل تھے. اس میں انڈر گراؤنڈ بنکرز تھے, مائن فیلڈز تھی, اور گن بیٹریز تھی. آپ کے یہاں پہ شور ہوگا, آپ گوگل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کافی اچھی اس میگی ناٹ لائن کو بنایا, اور ان کا کافی مضبوط سیکیورٹی سسٹم بھی تھا. دی فرسٹ وومن پرائم منسٹر آف اسرائیل واز, اسرائیل کی پہلی وومن پرائم منسٹر کون تھی؟ گولڈا میئر. گولڈا میئر یہ 1969 سے لے کر 1974 تک پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی. جو بائیڈن از دا ڈیش پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. جو بائیڈن کون سے پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے؟ آپشن ڈی 46 ون پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, اور وہ 47 ون وائس پریزیڈنٹ بھی تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے 2009 سے لے کے 2017 تک انڈر براک اوباما. جو بائیڈن نے ایز اے پریزیڈنٹ آفس سنبھالا 20 جنوری 2021 کو. جو بائیڈن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. وچ کنٹری واز دا فرسٹ کنٹری ٹو انٹروڈیوس اولڈ ایج پینشنز. دنیا کی پہلی کنٹری جس نے اولڈ ایج پینشنز متعارف کرائے. آپشن اے جرمنی. جرمنی نے 1889 میں اولڈ ایج پینشن سوشل انشورنس پروگرام شروع کیا تھا انڈر اوتو وون بسمارک جو کہ چانسلر تھے جرمنی کے اس وقت میں. وچ از دا موسٹ ٹریڈڈ پروڈکٹ ان دا ورلڈ. دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈڈ پروڈکٹ کون سا ہے یعنی کہ جس کی سب سے زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے؟ سو آپشن ڈی انٹیگریٹڈ سرکٹ. 2020 کے جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ ٹریڈڈ پروڈکٹ ہے جس کا والیوم $669 بلین ہے. دوسرے نمبر پر کارز آتے ہیں جس کا والیوم $645 بلین ہے. تیسرے نمبر پر کروڈ پیٹرولیم ہے. چوتھے نمبر پر ریفائنڈ پیٹرولیم ہے, اور پانچویں نمبر پر براڈ کاسٹنگ اکوپمنٹس. وٹ ہیڈ آف گورنمنٹ واز دا فرسٹ ٹو گیو برتھ ان آفس. ایسی پہلی خاتون ہیڈ آف گورنمنٹ جس نے بچے کو جنم دیا جب وہ آن ڈیوٹی پر تھی, ان آفس تھی. آپشن سی بے نظیر بھٹو پاکستان کی. انہوں نے 25 جنوری 1990 کو
اپنی بیٹی بختاور کو جنم دیا جب وہ آفس میں تھی، یعنی کہ وہ آن ڈیوٹی تھی۔ جب انہوں نے بختاور کو جنم دیا سو اس ٹائم ان کو آفس میں مشکل سے 1 سال ہی ہوا ہوگا، لٹل مور دین اے ایئر، اور یہ فرسٹ ایور فیمیل لیڈر ہے آف اے مسلم نیشن، یعنی کہ جو پرائم منسٹر بنی، بھٹو سرو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان فرام 1988 سے لے کے 1990 تک، اور پھر 1993 سے لے کے 1996 تک ان کو 2007 میں قتل کیا گیا، یعنی کہ اسیسینیٹ کیا گیا۔ وہ دا ورلڈ فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر، دنیا کی پہلی فیمیل پرائم منسٹر کون تھی؟ آپشن سی، سریماوو بندرانائکی، یہ سری لنکن پولیٹیشین تھی اینڈ شی واز دا ورلڈ فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر۔ جب وہ پرائم منسٹر بنی سری لنکا کی اس ٹائم یہ ڈومینین آف سیلان تھا، یعنی کہ سری لنکا کو سیلان کہا جاتا تھا۔ 1960 میں یہ فیمیل پرائم منسٹر بنی اور یہ چیئر تھی، یعنی کہ یہ ہیڈ تھی سری لنکا فریڈم پارٹی کی فرام 1960 سے لے کے 1994 تک، اور یہ 3 ٹائمز پرائم منسٹر رہ چکی ہیں سری لنکا کی۔ وچ 2 کنٹریز شیئر لانگسٹ فرنٹیئر ان دا ورلڈ؟ کون سے 2 ممالک دنیا میں لانگسٹ بارڈرز شیئر کرتے ہیں؟ آپشن سی، کینیڈا اینڈ یو ایس اے۔ کینیڈا اینڈ یو ایس اے، کینیڈا دنیا کی 2nd لارجسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف ایریا، جو کہ لانگسٹ انٹرنیشنل لینڈ بارڈر شیئر کرتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ۔ اس بارڈر میں 8 کینیڈین پروونس اور 13 امریکن اسٹیٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس بارڈر کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ 8893 کلومیٹر ہے۔